بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام و ذات مبارکہ مطہرہ ہے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 16 اکتوبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں مومن اور مسلم یا مسلم اور مومن کے درمیان کیا فرق ہے، اس موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. موضوع سننے کے بعد آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں بہت سارے شکوک و شبہات ابھرتے ہوں گے کہ مومن اور مسلم تو ایک ہی چیز ہے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، چاہے کسی کو مومن کہو چاہے کسی کو مسلم کہو، دونوں میں کیا فرق ہے؟ سب برابر ہے، لیکن یہ ہمارے اور آپ کے دماغوں میں برابر ہے، اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، قرآن میں برابر نہیں ہے، حدیث میں برابر نہیں ہے. اور اس کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی دماغوں میں اس کو آج کے اس خطبہ جمعہ میں بٹھانے کی میں کوشش کروں گا. اللہ تبارک تعالی ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مومن اور مسلمان بھی، مومن بھی بنائے، مسلمان بھی بنائے، مسلمان بھی بنائے اور مومن بھی بنائے. قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری نظروں کے سامنے بہت ساری آیتیں گزرتی ہیں، جن آیتوں میں ہمیں ایمان اور اسلام کے درمیان، مومن اور مسلم کے درمیان فرق کا پتہ چلتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ مومن اور ہیں، مسلمان اور ہیں، مسلم اور ہیں، مومن اور ہیں. خود حدیث جبریل جو بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل آئے اور میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور سوال کیا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، حقیقی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، حج بیت اللہ، یہ اسلام ہے. پھر حضرت جبریل نے کہا وَمَا الْإِيمَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہیں پر آپ کو پتہ چلا اسلام ایک الگ چیز ہے اور ایمان ایک الگ چیز ہے. اگر اسلام ایمان ہوتا یا ایمان کا نام اسلام ہوتا تو دونوں سوالات ایک ہی دفعہ حل کر لیے جاتے ایک ہی کلمے میں، لیکن جبریل کا الگ الگ سے سوال کرنا
کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ بتلاتا ہے کہ دونوں کے اندر فرق ہے؟ تو آئیے بنیادی طور پر ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی سمجھتے ہیں، قرآن کی کچھ آیتیں، بہت ساری آیتیں ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہ ساری آیتیں برحق ہیں اور حق ہیں، لیکن اس کے مستحق ہم نہیں ہو پا رہے۔ یعنی اگر یہ وہ میں تفصیلات میں آپ کو پہلے بتاؤں، بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ سمجھ لیں آپ۔ تو یہ بات اصولی طور پر اہل علم کے نزدیک متفق بات یہ ہے، اور عقائد کی تمام کتابوں میں، بلکہ بہت ساری کتابوں میں یہ بات اور موجود ہے، اور ان تفصیلات کا خلاصہ بھی موجود ہے کہ جب اسلام اور ایمان الگ الگ ذکر کیے جائیں گے، صرف اسلام ذکر ہوگا تو اس میں مومن بھی ایمان بھی داخل ہوگا، لیکن اسی طرح سے اگر ایمان کا تذکرہ الگ ہوگا، خالی ایمان کا، تو اس میں اسلام بھی داخل ہوگا۔ لیکن اگر دونوں اکٹھا استعمال ہو رہے ہیں قرآن میں یا حدیث میں یا جہاں کہیں بھی، تو دونوں کے معنی الگ الگ ہوں گے، اور یہ سیاق و سباق سے ان کو پہچانا جائے گا کہ اس میں اس کا مفہوم کیا ہے اور یہاں اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس سلسلے میں عمومی طور پر اہل علم نے یہ بتلایا ہے سمجھنے کے لیے کہ جو ظاہری اعمال ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو ظاہری اعمال ہیں ان کا تعلق اسلام سے ہے، اور جن چیزوں کا تعلق باطن سے ہے، روحانیت سے ہے، ان کو ایمان کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے کتابوں پر نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اسی طرح کی یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان لانا، اس کا تعلق اندر سے ہے، روحانیت سے ہے، دل سے ہے، اس لیے اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کی گئی، اور یہی بات علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی کہ ایمان کو بسا اوقات اسلام کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کو اسلام سے الگ ہو کر کے ایمان کو اسلام سے جدا جدا بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر الگ الگ بیان کیا گیا ہو اسلام تو اس میں ایمان بھی داخل ہے، اگر ایمان الگ ہو تو اسلام بھی داخل ہے، اسلام الگ سے بیان ہو تو اس کے اندر ایمان بھی داخل ہے۔ اس طرح سے چنانچہ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مثال کے طور پر سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں 35 میں یہ بیان فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، دونوں کو الگ الگ، مسلم کو الگ ذکر کیا گیا اور مومن کو، بولو، ان المسلمین والمسلمات، بے شک جو مسلمان مرد ہیں، جو مسلمان عورتیں ہیں، والمؤمنین والمؤمنات، بے شک جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ ہم تو مسلمان تو مومن بھی ہوتا ہے؟ نہ، اللہ نے یہ بتا دیا کہ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، ہاں ہر مومن مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اور ایک جگہ کئی جگہوں پر ان باتوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ المہم مختصر یہ کہ میں اس میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، اتنی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے۔ مومن میں اسلام مسلمان داخل ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان کا تذکرہ الگ الگ ہوتا ہے تو ان کے اندر اسلام اگر الگ تذکرہ ہوتا ہے تو ایمان داخل ہے، ایمان اگر الگ ہوتا ہے تو اسلام اس کے اندر داخل ہے، لیکن اگر دونوں اکٹھا تھے تو ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ المہم عزیزان گرامی، اور یہی شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، یہی باتیں ایمان فرمائی۔ ظاہری اعمال کا تعلق اسلام سے ہے اور باطنی اعمال کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ انفال آیت نمبر 2-4، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان پر، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ یہ مومن کی علامت اللہ رب العزت نے فرمائی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر، مومنین جو ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو انہیں عطا کیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔
اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ مومنین ہیں جن کے درجات اللہ رب العزت کے ہاں مغفرت ہے اور بہترین روزیاں ہیں. ان کے لیے اللہ نے بہترین روزیوں کا انتظام کیا. یہ سچے مومن کی اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی. قرآن پڑھتے ہیں اور جب قرآن پڑھتے ہیں، آیتیں سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، بلبلاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور یہی نہیں بلکہ ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے زبردست روزیوں کا انتظام کیا ہوا ہے اور ان کے لیے درجات ہی درجات ہیں. عزیزان گرامی، تو اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو اسلام اور ایمان کو جب سامنے رکھیں گے تو ایمان کا درجہ بلند نظر آئے گا آپ کو اور اسلام کا درجہ اس کے نیچے نظر آئے گا. المہم، ایک شیخ کہ جب میں سانس فرانسیسکو میں تھا تو ایک مستشرق، ایک کافر ملحد سمجھ لیں آپ اس کو، جو اسلام کے بارے میں بھی جانکاری رکھتے ہیں. مستشرق ان علماء کو کہا جاتا ہے کافروں کے جو اسلام کی اسٹڈی بھرپور کرتے ہیں، تاریخی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، قرآن اور حدیث ہر اعتبار سے. چنانچہ آپ کو تعجب ہوگا کہ احادیث ڈھونڈنے کے لیے جو کتاب بنائی ہے موجم احادیث کے اندر کی یہ حدیث اگر آپ کو ڈھونڈنی ہے کہ مثلا ایک کلمہ حدیث کا یہ کہاں کہاں حدیث میں موجود ہے تو تقریباً کئی جلدوں میں وہ کتابیں تیار کی گئی ہیں. وہ کتاب کسی مسلمان نے نہیں تیار کی ہے بلکہ وہ کتاب انہی مستشرقین نے تیار کی ہے. انہوں نے تیار اس لیے کی تھی تاکہ اس سے ہم اسلام کے اوپر اسلام کے عیبوں کو کھود کر کے بیان کریں گے. لیکن الحمدللہ اسلام کے عیب وہ کیا پاتے، البتہ وہ مسلمانوں اور علماء اور طلباء کے لیے فائدہ اٹھانے کا ایک زبردست ذخیرہ اللہ نے ان کافروں سے کروا دیا. یہ بھی سمجھ لیں آپ. یا ہمیں کوئی حدیث ڈھونڈنی ہوتی ہے، کسی لفظ کی حدیث، تو اس کتاب کو اٹھاتے ہیں، ایک کلمہ لیتے ہیں اور پوری حدیث کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بخاری میں ہے، یہ ترمذی میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ، کہاں کہاں ہے یہ پوری حدیث اس میں. اس طرح سے تو یہ مستشرقین ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سان فرانسسکو میں تھا اور ایک مستشرق عالم نے مجھ سے پوچھا یہ بتائیں آپ مولانا کہ قرآن کے بارے میں کیا قرآن کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں کیا یہ ساری کی ساری صحیح ہیں، سب باتیں صحیح ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے جوش اور جذبے سے کہا بالکل سب باتیں جو بھی کہی گئی ہیں ساری کی ساری باتیں اس میں سے. تو اس نے مجھ سے سوال کیا تو پھر ایسا ہے کہ پھر یہ مسلمانوں پر آج جو ہے کافر غالب کیوں نظر آ رہے ہیں، کفار کا غلبہ مسلمانوں کے اوپر کیوں ہے، جبکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اللہ نے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. جبکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 141 میں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے ایسا کہ وہ مومنوں کے اوپر کفار غالب ہو جائیں. مومنوں کا غلبہ، مومنوں پر کفار کا غلبہ ہو، مومن مغلوب ہو جائے، مومن کے اوپر کفار کا اقتدار و کفار کی ہو. اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ ان کے لیے نہیں چھوڑا. جب یہ قرآن کے اندر موجود ہے تو پھر آج کفار غالب ہیں اور مومنین مغلوب کیوں ہیں، وجہ کیا؟ عموماً یہ ذہنیت آج لوگوں کے دماغوں میں ہے. میرے عزیزو یہاں میں تھوڑی دیر ایک منٹ میں آپ کا لوں گا. عمومی طور پر یہ ذہنیت لوگوں کے اندر موجود ہے کہ آج مسلمان ذلیل ہیں، مقہور ہیں، رسوا ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. عام طور پر بے شک صحیح بات ہے، بظاہر ایسا نظر آتا ہے اور ہم بھی یہی سوچتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر غور کیا جائے اللہ کی قسم اور مومنین کے بارے میں یہ تصور، مسلمانوں کے بارے میں، لیکن جو اسلام ہے، اسلام الحمدللہ ایک بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، اسلام الحمدللہ سب کے سر پہ آواز دے رہا ہے. اسلام مغلوب نہیں ہوا ہے بلکہ اسلام تمام دھرموں اور تمام مذہبوں پہ غالب ہے. ہاں مسلمان مغلوب ہے، مسلمان ذلیل ہے، مسلمان مقہور ہے، لیکن اللہ کا دین کہیں ذلیل الحمدللہ نہیں ہے. اور مسلمانوں کے بارے میں بھی میں بات بتاؤں کہ مسلمان اگر ذلیل ہے یا مسلمان اگر مقہور ہے، مسلمان اگر مغلوب ہے تو یہ اپنے کرتوتوں سے ہے،
اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، استغفر اللہ، اسلام تو غالب ہے، اسلام تو بلند ہے، اسلام آیا ہی ہے بلندی کے لیے، اسلام آیا ہی ہے تمام ادیان کے اوپر غلبہ اور اقتدار حاصل کرنے کا۔ عزیزان گرامی یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ کفار کی ایک بہت بڑی سازش کہ مسلمانوں کے دماغوں میں یہ ڈال دو کہ مسلمان پست ہیں، پسماندہ ہیں، مقہور ہیں، ذلیل ہیں، کفر جو ہے ان کے اوپر غالب ہے، یہ سازش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان، اسلام ذلیل نہیں ہے، اسلام بلند ہے، اسلام سب کے اوپر غالب ہے، سب دینوں کے اوپر اسلام سب سے زیادہ اگر کوئی دین پھیل رہا ہے تیزی کے ساتھ تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں پھیل رہا، سب سمٹ رہا الحمدللہ۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو عزیزان گرامی، اس نے کہا، شیخ شعراوی کہتے ہیں، اس نے کہا کہ پھر جب اللہ نے یہ وعدہ، اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تو پھر آج مسلمان مغلوب کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم مسلمین ہیں، مومنین نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ اگر ہم سچے مومن ہو جائیں گے تب ہم پر کوئی غالب ہو سکتا نہیں۔ اس نے کہا کہ پھر یہ مومن میں اور مسلم میں کیا فرق ہے، کیا فرق ہے دونوں؟ تو شیخ شعراوی نے جواب دیا کہ مسلمین اس زمانے میں، موجودہ دور میں، جس دور میں ہم ہیں، اسلام کے تمام شعائر کو ادا تو کرتے ہیں، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اسلام کے شعائر ہیں، ایسے ایسے بنیادی کام ہیں جن سے اسلام زندہ ہے، ساری عبادتیں وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مکمل بدنصیبی کا شکار ہیں، محرومی کا شکار ہے، ذلت و رسوائی کا شکار ہے، علمی بدنصیبی ان کے پاس ہے، اقتصادی بدبختی ہے، سماجی بدبختی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام سب چیزیں موجود ہیں۔ اور یہ شقاوت اور یہ ذلت آخر ہے کیوں، وجہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو جواب دیا، نمبر 1، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ عرب کے بدو، دیہاتوں میں رہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم آپ کو ایمان لائے، تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ میرے حبیب، جب یہ اعرابی، یہ بدو دیہاتوں سے آ کے آپ کے سامنے کہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دو کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اللہ، یہاں فرق آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، فرما بردار ہو گئے۔ وَلَمَّا لَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر مکمل طریقے سے داخل نہیں ہوا ہے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں اللہ کوئی کمی نہیں فرمائے گا۔ یقیناً اللہ بڑا اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا اور ارحم الراحمین ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ اگر تم یہ کہہ دو ہم ایمان لائے، تو اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ ان سے کہہ دو، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو پھر اس بدبختی اور شقاوت قلبی کا اور اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن کریم میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ذلت اور رسوائی جو مسلمانوں کے اوپر تھوپی ہوئی ہے، اسے اسلام کا نام نہ دیا جائے۔ یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، اسلام ایک الگ چیز ہے، ہم ایک الگ چیز ہیں۔ ہم دعوے دار اسلام کے ضرور ہیں، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ضرور ہے، لیکن جو اسلام کے تعلیمات ہیں ہم اس سے بہت زیادہ دور ہیں۔ میں بھی اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے ایمان کے مرحلے تک ترقی کی نہیں۔ وہ مسلمان ہیں، آج صرف مسلمان ہیں بس۔ انہوں نے سوچا نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو، ہم مسلمان ہو گئے، باقی جو چاہو کرو، کافروں کے اعمال کرو، دشمنوں کے اعمال کرو، ہم مومن ہو گئے۔ استغفر اللہ، عزیزان گرامی۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہو جاتے ہیں،
حالانکہ اگر ان آیتوں پر غور کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں مومن کون ہے، حقیقت میں مومن کون ہے۔ اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے کہ حقیقت میں مومن کون ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ان کی قوم میں اور وہ اللہ کے دلائل لے کر کے آئے، لیکن جب انہوں نے ان دلائل کا انکار کر دیا تو ہم نے ان مجرموں کو ان سے انتقام لیا۔ كان حقا علينا نصر المؤمنين، اللہ فرماتا ہے اور ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ کس کی مدد کریں؟ كان حقا علينا نصر المؤمنین، نصر المسلمین اللہ نے نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ نصر المؤمنین، مومنوں کے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ مومن ہوتے تو دنیا کی قوموں میں ان کا رتبہ بلند ہوتا۔ یقیناً اگر ہم مومن ہوتے آج صحیح اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوتے تو پوری دنیا ہمارے قدموں پہ سرنگوں ہوتی، پوری دنیا کے تاج اور تخت ہمارے، اور تاج اور تخت تو مارو گولی یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا روب اور دبدبہ ان کے دلوں کے اندر ہوتا، اونچا ہوتا، اور ہماری شان بھی سب سے اعلیٰ ہوتی۔ اگر آج واقعی ہم مومن ہوتے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر یاد رکھو اگر تم مومن ہو غم نہ کرو، فکر نہ کرو کوئی بھی، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو، ایمان مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن کریم سے پہلے فرمایا هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جو قرآن ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ بیان ہے، یہ ہدایت ہے، اس کے اندر نصیحت ہے متقیوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھو، تو اللہ نے فرمایا کہ شکستہ دل نہ ہو، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ اللہ اکبر۔ اور مومن کی پہچان بھی بڑی عجیب و غریب علامہ اقبال نے بھی کی ہے کہ مومن کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے۔ آفاق یعنی دنیا، زمین اور آسمان کے بیچ چاند ستارے، وہ اسی کو گھور گھور کے دیکھتا رہتا ہے، یہ زمین یہ آسمان۔ تو کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، گم اس میں ہے آفاق۔ پوری دنیا اس مومن کے بارے میں سوچ رہی ہے، یہ عجیب و غریب ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سی بلا ہے، یہ کون سی چیز ہے۔ تو یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ مومن یوں بننا چاہیے کہ پوری دنیا آپ کو دیکھے اور آپ کے تحقیق اور آپ کی تفتیش میں اور آپ کے اندر غور و فکر کرے کہ آخر اس کی بلندی کا اور اس کی ترقی کا راز کیا ہے۔ تو کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اور علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ سنو، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی، کیونکہ ایمان کا ہتھیار اس کے پاس ہے، اور ایمان جیسا ہتھیار نہ تیز ہے، نہ تیغ ہے، نہ شمشیر ہے، نہ توپ ہے، نہ فائٹر جہاز ہے، کچھ بھی۔ آج بڑے بڑے ملکوں کے پاس فائٹر ہیں، جہازیں ہیں، سب کچھ ہے، کیا کسی کا بگاڑ رہے ہیں؟ وہ کچھ کر پا رہے ہیں؟ لیکن ایک مومن ہے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ یہ بھی اقبال کا شعر سنو، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اپنے مومنوں دوستوں میں نہایت نرم پیار محبت سے مومن بیٹھتا ہے، لیکن اگر حق و باطل کی جنگ ہو جائے تو اس کے درمیان وہ فولاد بن جاتا ہے۔ اللہ، یہ ہے مومن۔ آج تو ہم غیروں کے لیے نرم ہیں، اپنوں کے لیے بڑے گرم نظر آتے ہیں، اپنوں کی قبریں کھودتے ہیں، اپنوں کو قتل کرتے ہیں، اپنوں کی بہو بیٹیوں، اپنوں کا مال دولت ہڑپ کر جاتے ہیں۔ مسلمان کا یہ مسلمان ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، اقبال پتہ نہیں اللہ اسے جنت نصیب فرمائے، کہاں کہاں یاد آتا ہے وہ شاعر مشرق، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں فروغ، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہم یہودیوں اور ہم ایک دوسرے کو یہودی اور یہ بات یاد رکھو، اتحادی صفوں میں بیٹھے ہیں، آپ یہ نہ سوچو بڑی بڑی تحریک، بڑی بڑی تنظیم اور بڑی بڑی داڑھیاں، بڑے بڑے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، دڑمنڈے بھی غیر دڑمنڈے بھی، جہاں جیسا موسم دیکھتے ہیں وہ شکل و صورت۔ منافقین کی ایک جماعت، بلکہ کثیر جماعت ہمارے درمیان موجود ہے، جو اسلام اسلام چلاتے ہیں، اللہ اللہ چلاتے ہیں، رسول رسول چلاتے ہیں، لیکن بباطن وہ یہودیوں سے بھی بدتر ہیں، نصرانیوں سے بھی بدتر ہیں، اور اسلام کی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ یہ سب بہت کہانیاں ہیں اس کی بہرحال، لیکن ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ان سب چکروں میں پڑیں۔ جس کو دیکھو توحید، وحدت وحدت، اتحاد اتحاد اتحاد، کیونکہ بہت بڑی بات تو اتحاد کو ایسی چڑیا تو نہیں ہے، لیکن اتحاد ایک فارمولہ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف مومنوں کو نہیں بلکہ اتحاد کی دعوت تو یہودیوں کو بھی دی، سارے اہل کتاب کو دی، اور بنیاد بتا دی کیا؟ مسلمان عبداللہ عبدالرحمان کعبہ کی قسم، آؤ اس پر اللہ فرماتے ہیں کتاب، آؤ اس کلمے کی طرف متحد ہو جاتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان۔ تم بھی مانتے ہو لا الہ الا اللہ، ہم بھی مانتے ہیں لا الہ الا اللہ، سچے ہو تو آؤ نا۔ یہودی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں یہودی گائے گوبر کی پوجا کرتا ہے، نہیں، یہودی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے محترم۔ یہ تو آپ لوگوں کو بتایا نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ ان ڈھکوسلے بازوں مکاروں کے پولے کھلیں گی خبیثوں کی، جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے تمہاری جیبوں پہ ایمانوں پر ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں کہ مولانا وہ بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آپ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہودی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، نصرانی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، اس وجہ سے تم بھی لا الہ الا اللہ بڑے بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے ایمان والے، جنت تمہاری مخالفت کرے، چاہے وہ امام حرم ہو، اس کے پیچھے نمازی جائز نہیں۔ یہ یہودیوں کی اولاد ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچو کہ لا الہ الا اللہ یہودی نصرانی نہیں پڑھتے، وہ بھی پڑھتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ، اس کلمے کی طرف سواء بیننا و بینکم، جسے ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو۔ کیا ہے فارمولہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا۔ سنو، دونوں پہلوؤں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، صرف عبادت کرنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ معبودان باطلہ کا انکار بھی فرض اور واجب ہے۔ یہ نہ کہو اپنا اپنا کرو، دوسروں کو مت چھیڑو، جیسا آج کل فارمولے ملکوں کے اندر بنائے جا رہے، نہیں 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 نہیں، کسی کو کچھ مت کہو، بس آپ اپنا مان لو اپنا کرو، وہ اپنا مان لو اپنا کریں۔ ہیں آپ کیوں کہتے ہیں لوگوں کو آپ کسی کو کچھ نہ، کسی جماعت کو، کسی فرقے کو، کسی گروہ کچھ مت کہو، بس جو کر رہے ہیں بس آپ اپنا اپنا۔ اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا، اسلام کی تو بنیاد ہی منفی پر ہے، لا الہ لا الہ لا الہ، خلاص، کوئی معبود برحق نہیں، نہ کوئی سورج، نہ کوئی چاند، نہ کوئی نبی، نہ کوئی مرسل، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی دیوتا، نہ کوئی جن، نہ کوئی بھوت، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پگاڑا، نہ کوئی شہید، نہ کوئی شہدا، کوئی بھی معبود حقیقی، کوئی بھی عبادت کا نہیں ہو سکتا۔ کسی کو مشکل کشا جا، کسی کو نہ پکارا کے لیے، چاہے نبی ہو، چاہے اول النبیون والمرسلین ہو، آدم سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ پکارنا یہ پرستش ہے، اللہ کے سوا کسی کو دینا داخل کر دیا، یاد رکھی جائے۔ شرما یہود جو قبروں کی تجارت اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کی مدد کریں، مومنوں کی مدد کرتے، لیکن تم مومن تو بنو۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، کوئی پیدا تو کرے ایسا کوئی دلوں کے اندر اللہ کی عبادت باقی کو شریک ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور حلال اور حرام کی ذمہ داری ہم میں کوئی کسی کو نہ ٹھہرائے، ان کو بھی حق حاصل ہے، یہ بھی حلال کر سکتے ہیں، یہ بھی حرام کر سکتے ہیں، یہ بھی امام ہے، وہ بھی امام ہے، وہ بھی امام ہے، وہ بھی امام ہے، وہ فلاں ہے، نہ کسی کو نہیں، وہ صرف اور صرف کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے، اور اللہ کے حکم سے حضرت محمد الرسول اللہ بس، اور کسی کو یہ حق حاصل ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، رب نہ بنائے۔ حضرت عدی ابن حاتم، یہ حاتم کے شہر میں آپ رہ رہے ہیں، یہ حاتم کا علاقہ ہے، ان کی بیٹی کے نام سے قریہ بھی صفانہ، ان کی بیٹی کا نام ہے، یہی صفانہ بستی ہے۔ ان کے حاتم تائی کی بیٹی اور بیٹے دونوں مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے حضرت عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے نبی، ہم تو ان کو معبود نہیں سمجھتے تھے، اپنے مولویوں کو، اپنے پگار اپنے بڑوں کو، ہم تو ان کو معبود نہیں سمجھتے تھے، اب تو بس ان کی باتوں کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے تم بھی حلال سمجھتے، جس کو حرام کہتے اس کو حرام؟ کہنے ہاں یہ بات تو تھی۔ کہا یہی تو معبود بنانا ہوا، رب تو یہی بنانا ہوا نا۔ آج یہی بیماری ہمارے اندر موجود ہے مسلمانوں، مومنوں کے اندر یہ بیماری نہیں ہے۔ یاد رکھو، مومن جو ہوتا ہے وہ ان بیماریوں سے الحمدللہ پرے ہوتا ہے، شرک، بدعات، خرافات، ان تمام سب آلائشوں سے۔ آج جتنے بھی تم بھیڑ دیکھ رہے ہو، یہ مسلمانوں کی بھیڑ ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی بھیڑ، بس یہ ظاہری نماز روزے، بس مومن آپ کو خال کہیں نظر آئیں گے۔ الحمدللہ یہ سعودی عرب ہے، الحمدللہ آپ دیکھیے یہاں پہ آج کل پرسوں کی رپورٹ، پوری دنیا کی رپورٹ آئی کہ پوری دنیا میں اگر خوش و خرم کوئی ملک ہے تو وہ 3 ہیں، جس میں 1 نمبر سعودی عرب کا ہے۔ سعودی عرب وہ ملک ہے، جبکہ اس سے بھی بڑے بڑے مالدار ممالک موجود ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آج 70 سے زیادہ ممالک موجود ہیں، مسلمان ہیں وہ 70 سے زیادہ، لیکن کیا وہاں اسلام پایا جاتا ہے؟ بولو، مسلمان پائے جاتے ہیں لیکن اسلام، بولو، شراب کی لائسنسیں وہ دیتے ہیں، زنا کی لائسنسیں وہ دیتے ہیں، سود خوری، حرام خوری، رشوت خوری، زناکاری، بلاکار، بدکاریاں وہاں موجود ہیں۔ کیا کیا برائیاں جو کفار کے پاس نہیں ہیں وہ مسلمان ممالک کے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ بولو۔ اسی لیے وہ ذلیل ہیں، اسلام کو پسند نہیں کرتے وہ، کیونکہ اسلام اگر آ گیا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، اسلام آئے گا تو ان کے اوپر سے جو ہے پتھر مارے جائیں گے، ان کے ریپس ختم ہوں گے۔ آج کفار چلا رہے ہیں اللہ کی قسم، واٹس ایپ کے اوپر پرسوں رپورٹ آئی، ہندوستان میں کفار سے انٹرویو لیا جا رہا ہے غیر مسلموں سے، یہ ریپس، یہ زناکاری بڑھ رہی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ رب کعبہ کی قسم وہ کھلا کہہ رہے ہیں یہاں سعودی عرب کا قانون آنا چاہیے، یہاں سعودی عرب کا قانون آنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے ہمارے ملکوں میں اگر سعودی عرب کا قانون آ جائے تو یہاں تو کوئی ہتھ کٹا نظر نہیں آ رہا، ہمارے یہاں کوئی سیدھے ہاتھ والا نظر نہیں آئے گا، سارے ہتھ کٹے نظر آئیں گے۔ ہم اتنے ذلیل ہو چکے ہیں، اسلام ذلیل نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، سنو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے کوئی سبیل مومنوں کے اوپر نہیں رکھی ہے، یعنی مومن کے اوپر غالب کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس تم حالت میں ہو، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں اللہ فرماتا ہے جس حالت میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، یعنی اس وقت جو تمہارے اوپر ذلت ہے، مومن ہو تم، کمزور ہو، اللہ اس حالت میں اللہ رب العزت تم کو نہیں رکھے گا، بلکہ اس سے بلند فرمائے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ اچھے کو برے سے، برے کو اچھے سے الگ الگ کر دے گا، مومن الگ ہو جائیں گے، برے الگ ہو جائیں گے۔
اور اگر آج ہم مومن ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ہر جگہ کرتا، ہر موڑ پر کرتا، لیکن آج ہم مومن نہیں ہیں، اس لیے جس کو دیکھو وہی ہمیں تماچے مار رہا ہے اور ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اور بہت سارے ایسے تو غلام ابن الغلام ابن الغلام ابن الغلام جن کی اپنی حکمرانی اپنے گھروں میں نہیں چلتی ہے، وہ ان لوگوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں جن کے ملک کے اندر قرآن و سنت کی حکمرانی، جنہیں اپنے گھروں، جن کے اوپر اپنے بیوی کا حکم نہیں چلتا، جن کے بیویوں پر ان کا اپنا حکم نہیں چلتا، کوڑی کے مہنگے غلام ہیں، وہ آنکھیں دکھاتے ہیں۔ وہ کس کو؟ ملک سلمان کو آنکھیں دکھاتے ہیں، امیر محمد بن سعود کے بارے میں کہتے ہیں یہ یہودی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ جہاں گندگی غلاظت میں بیٹھا ہے مردود، یہ نہیں سوچتا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ کافروں کے پیشاب اور پیخانے اس کے سروں پر ہو رہے ہیں، اس کو شعور نہیں ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، اور تھوک رہا ہے سورج پر اور تھوک رہا ہے آسمان کے اوپر۔ تعجب ہوتا، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اسلامی جماعت والے ہیں۔ یہ اسلامی جماعت والا ہے ذلیل آدمی؟ کون سی اسلامی جماعت؟ تو کہہ مسلمانوں کی جماعت میں ہے، اسلامی جماعت نہ کہہ۔ اسلامی جماعت والے مشرک نہیں ہوتے، اسلامی جماعت والے بدعت کے سوداگر نہیں ہوتے، قرآن و سنت اور منہج سلف صالحین پر قائم و دائم ہوتے۔ ان کا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول، ان کا عقیدہ رسول اللہ اور ان کا عقیدہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے مطابق ہوتا ہے۔ اسلامی جماعت کا نام لے کر سب کو کافر بنا دیا، اپنا اسلامی جماعت بن گئے ہیں۔ جو ان کی جماعت میں آئے وہ مسلمان، جو ان کی جماعت میں کافر۔ یہ منہ اور مسور کی بات دال۔ اللہ رب العزت قرآن فرما وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تو فرماتا ہے اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ، اللہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو بہت بڑا ہوشیار سمجھو، بتاؤ تمہارے ساتھ کہاں ہے اللہ؟ تم کوئی مدد ہے؟ کوئی مدد نہیں اللہ۔ اور اگر یہ مسلمانوں کے مرحلوں سے دور ہو کر کے آگے بڑھ کر کے مومنین کے مرحلے میں ترقی کر لیں، اللہ اکبر، تو پھر تو کامیاب ہیں، لیکن ترقی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، ان مسلمانوں کو بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، ان میں اکثر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں اکثر مومن نہیں ہے۔ اکثر مومن سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے؟ زبان، اقبال نے بہت جھجھوڑا اپنی قوم کو، لیکن اس کی قوم اسی کی پوجا کرنے لگی، اس کی قوم اسی کے درگاہ مزار اور سالانہ برتھ ڈے اور موت ڈے اور پتہ نہیں کون سا ڈے منانے لگی، اسی کے مزار پہ پھول چادر چڑھانے لگی۔ یہی ہے، یہی ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ۔ یہ تو شکر کرو الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ موحد توحید پرستوں کی جماعت، الحمدللہ ملک عبدالعزیز اور یہ آل سعود، الحمدللہ ان کی وجہ سے، ورنہ یہاں تو بڑے بڑے گنبد اور بڑے بڑے قبریں، یہاں بھی ڈفڑیاں بجا بجا کے خوب۔ اور آج اگر ان کو موقع مل جائے، جیسا کہ یہ لوگ میں نے بتایا خطبے میں کانفرنسز کر کے، تو یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا رنڈیاں، طوائفیں، بھنگڑے، کچڑے کھچڑے سب کو آ کے نچائیں گے، یہ ذلیل جیسے اپنے ملکوں میں کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ پاک اور صاف الحمدللہ یہاں کی سرزمین ہے، اور آل سعود نے اللہ انہیں قیامت تک برقرار رکھے، اور ان کے حاسدوں کے منہوں کے اندر اللہ انگارے ڈالے اور ان کے پیٹ میں انگارے ڈالے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو برقرار رکھے کہ آج یہ کفر اور شرک اور بدعات اور خرافات سے دور ہے الحمدللہ، اور خوشحالیاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ فرما وما كان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر مومن نہیں۔ ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ سورہ شعراء ہے، اور ایک جگہ اور اللہ رب العزت سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں فرمایا کہ وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اکثریت ان میں ان کی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی وضاحت ہے۔ مسلمانوں، مومنوں، تم کیوں جا رہے ہو ایسی جماعت میں جو ایمان کا بھی دعویٰ کرے اور غیر اللہ کو بھی آواز دے، یا غوث المدد، یا فلانے، یا علی توڑ دشمن کی ندی، یا خواجہ، یا غریب، یا دہلوی، یا فلانی، یا حجویری، یا اجمیری، یا فلان؟ کیوں کرتے ہو؟ یہ آیتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو یہ مولوی تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ یاد رکھو، تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہیں خود سیکھنا پڑے گا، تمہیں خود سمجھنا پڑے گا، تمہیں خود تیار ہونا پڑے گا۔ یہ پیٹ اللہ تعالیٰ بھرے گا تمہارا، کوئی مولوی نہیں بھرے گا، لیکن جہنم میں جاؤ گے کوئی نہیں بتائے گا۔
اللہ عز و جل کی قسم ہے کوئی نہیں بچائے گا، یاد رکھو کوئی نہیں بچائے گا۔ تم خود فکر کرو اپنی اور اپنے آل اولاد کی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی اپنے آل اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ قرآن کریم میں اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر وحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 112 کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے ہیں، گناہ ہوتا ہے، خطائیں ہوتی، پھر اللہ سے توبہ کرتے، پھر خطا، پھر اللہ سے توبہ کرتے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والے ہیں، بجا لانے والے ہیں، اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح اور اس کے گن گانے والے ہیں، اللہ کی خاطر زمین میں پھرنے والے ہیں، اللہ کی خاطر زمین میں چلتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سفر کرتے ہیں، اللہ کے لیے روزیوں کے لیے جاتے ہیں تو اللہ سامنے ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کرنا، اللہ کی مدد کے لیے ہم پیسے کما رہے ہیں، اللہ کی مدد کے لیے سفر کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اللہ غیب سے ان کی مدد کرتا ہے، اور صرف اپنا ہی پیٹ نظر آتا ہے، صرف اپنے ہی بال بچے نظر آتے ہیں، تو پھر وہیں تم رہتے ہو، وہیں رہو گے۔ اس کے آگے اللہ کے سامنے اللہ فرماتا ہے، اللہ کے آگے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، آمرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے والے ہے، یہ ہے مومن، یہ ہے مومن ہے یہ، اور اللہ کے حدود جو ہیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس شان کے ساتھ ہوتے ہیں مومن عزیزوں، اس شان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے جنت کے جانوں، ان کے مالوں، ان کے سب کچھ کو خرید رکھا ہے، سب کچھ کس کے لیے؟ للہ رب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ہے زندگی مومن کی، مومن اس طرح بنو، اس طرح سے زندگی گزارو، سمجھ رہے ہو؟ سب چیز اللہ کے لیے کرو، نیت تمہاری اللہ کی، کرو گے کچھ بھی وہ بھی تمہارے اجر و ثواب میں انشاءاللہ شریک کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور مومن اللہ فرماتا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ مومن وہ ہیں کہ جب ایمان لاتے ہیں تو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے، اللہ فرماتا وہی لوگ امن پانے والے ہیں اور وہی لوگ صراط مستقیم پر ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، عبداللہ کہتے ہیں لما نزلت ولم يلبسوا ایمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا اینا لم یظلم نفسه۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مومن وہ ہیں جو ظلم نہیں کرتے اور ایمان اور ظلم دونوں کو خلط ملط نہیں کرتے، تو صحابہ کرام پر بڑا بوجھ ہوا۔ اللہ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہمیں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا اپنی نفس پر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ظنون، جب تم سوچتے ہو ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ شرک لظلم عظیم۔ میرے صحابہ جو بات لقمان نے بیٹے صحیح تھی کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ظلم مراد ہے، یعنی ایمان اور شرک یہ دونوں جمع اور اکٹھا ہو سکتے ہیں، اور جو اکٹھا کرے گا برباد ہے، اور جو شرک کو دور رکھے وہ کیا ہے؟ اولئک لہم الامن، وہی امن میں ہے، وہی ہدایت۔ آج سعودی عرب میں توحید ہے، کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا یہاں چکوں کو اگر صحابہ کی طرح رسول کی طرح لوگ ایمان لائیں جس طرح صحابہ فین آمنوا، اگر میرے صحابہ ایمان لائے ہو فقط پتہ کیا ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا دین، ہمارا اسلام محمد رسول اللہ کی طرح تھے، نیاز کرتے تھے، قرآن خوانی، فاتحہ، چگم پگم ٹکم سکم جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اجالے اندھیرے، مرغا مرغی، شاہ فلانے شاہ ڈکانے شاہ کرتے تھے، یہ بولو تھا ان کے زمانے میں؟
ان کا امام، ان کا فلانا ڈھکانا، یہ سب تھا ان کے زمانے میں۔ آج لوگوں نے جو بنائے ہیں، تو جب تک صحابہ کا تمہارے درمیان ان کا منہج، ان کا طریقہ، ان کا راستہ نہیں آئے گا، تب تک ہم اور آپ مومن اور مسلمان ہو سکتے۔ اگر غلبہ چاہتے ہو، نصرت چاہتے ہو، مدد چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، آبرو چاہتے ہو مسلمانوں، تو اسلام کے ساتھ مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، مومن بنو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ رفعت عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا، شان ہوگی تمہاری، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ورنہ اسی طرح سے ذلیل و رسوا ہو۔ سمجھ میں آ گیا مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ بولو اچھی طرح سے آیا؟ تو مسلمان بھی بنو، مسلمان تو ہو الحمدللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ لیا محمد مسلمان، ہم مانتے ہیں مسلمان، لیکن ہماری دعوت یہ ہے کہ مومن بنو۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ مومن بھی۔ تو ہر مومن مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مومن یاد رکھو، یہ فارمولہ یاد رکھو۔ اس لیے ادخلوا فی السلم کا مکمل طریقے سے داخل ہو، آدھا تیتر آدھا بٹے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچا پکا مومن بنائے، اللہ اپنی نصرت، اپنی مدد، اپنی حمایت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ کے نصرت و مدد کے اللہ ہمیں اپنا حقدار بنائے، اور اللہ ہمارے جتنے بھی گمراہ اور شرک و بدعت اور کے راستے پر مسلمان ہیں، اللہ سب کو ہدایت فرمائے، ایمان کی، توحید کی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شرک اور بدعت اور خرافات، ان تمام چیزوں سے ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال تعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل، والله يعلم ما تصنعون۔